السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیوز میں بات کرنے والے ہیں کہ داخلے کے بعد اہل جنت کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کو پہلے کیا کھانے کو ملے گا۔ تو ناظرین کرام، ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو اب بڑھتے ہیں ویڈیوز کی طرف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو جبار قہار اپنے دستے قدرت میں لے کر الٹے پلٹے گا۔ جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے، یعنی الٹ پلٹ کر مستوی بنا کر، اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کے اولین مہمانی قرار دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، خدا آپ پر برکت نازل فرمائے، کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز کی ہوگی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اسی طرح بیان کیا جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کہ ایک روٹی بن جائے گی، اسے اہل جنت سب سے پہلے ناشتے کی جگہ کھائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری داڑھی ظاہر ہو گئی۔ یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم انبیاء سابقین کو دیے تھے مجھے بھی دیے ہیں، جن میں سے بعض چیزیں نقل در نقل ہو کر یہودیوں میں بھی مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتاؤ کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا، جس سے اولین مہمانی کی وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوئی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بتا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی جس کی کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوگی۔ جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانی کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا اس زمین کی روٹی ہوگا۔ اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے رکھے ہیں جو مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھلوں اور غلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیاء میں پائے جاتے ہیں، اور چونکہ کسی بھی شخص نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی اس پھل سے محروم ہے اور کسی کو پھل نصیب نہیں ہوا ہے، اس لیے زمین کی روٹی بنا کر اہل جنت کو پہلے اس کے تمام مزے بحیثیت مجموعی چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب کھائے پیے تو ہر شخص کا یقین اس طرح سے عین الیقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا یا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے ہی ہے۔ یہودی نے جو روٹی کے ساتھ مچھلی اور بیل کا ناشتہ بتایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اس نے صحیح بات کہی ہے۔ یہ جو کہا کہ مچھلی کی کلیجے کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے، اس کے متعلق شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جگر میں ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کھانے میں جگر کا بہترین حصہ ہے، کلیجے کا زائد حصہ اسی کو فرمایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زمین کی روٹی کس طرح کھائی جا سکے گی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے ذرات غذا میں مل جاتے ہیں تو کھائی نہیں جاتی اور کرکراپن ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی غلے اور پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں اور غذائیں ہیں سب زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ جس قادر قیوم نے زمین سے ایسی لذیذ چیزیں نکال دے اس کو قدرت ہے کہ عین زمین ہی کو کھانے کی چیز بنا دے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دے جس سے زبان بھی مزہ لے اور حلق میں بھی بآسانی اتر جائے۔